بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اپنی بیوی کو 3 جگہوں پر کبھی اکیلا مت چھوڑنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسی 3 جگہوں کے بارے میں بتایا کہ جہاں اپنی بیوی کو اکیلا کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، اور اگر کوئی شخص ان 3 جگہوں پر اپنی بیوی کو اکیلا چھوڑ دیتا ہے تو پھر بعد میں وہ بہت پچھتاتا ہے۔ یہ 3 جگہیں کون سی ہیں یہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اگر کوئی لڑکی یہ چاہتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے دل پر راج کرے تو اس کے لیے 9 قیمتی باتیں بھی آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے، اس لیے ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں اپنی بیوی کے ساتھ حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا امیر المومنین، یہ میری بیوی ہے اور یہ مجھ سے محبت نہیں کرتی اور میری کوئی بھی بات نہیں مانتی، اس کو میں جو حکم دیتا ہوں یہ اس کو تسلیم نہیں کرتی۔ اے امیر المومنین، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس شخص کے سوال پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی تم سے بے پناہ محبت کرے، تمہاری بیوی صرف تمہاری بن کر رہے، تو ان 3 جگہوں پر تم اپنی بیوی کو کبھی اکیلا نہ چھوڑنا۔ یہ وہ 3 جگہیں ہیں جہاں تمہاری بیوی کو تمہاری بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، تو کسی بھی صورت میں ان جگہوں پر اپنی بیوی کو اکیلا نہ چھوڑنا، ورنہ تم بعد میں بہت پچھتاؤ گے۔ یہ سن کر وہ شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگا، اے امیر المومنین، وہ کون سی 3 جگہیں ہیں جہاں پر اپنی بیوی کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، پہلے نمبر پر بیماری کی حالت میں، کیونکہ جب بیوی بیمار ہوتی ہے تو اسے سب سے زیادہ اپنے شوہر کی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ بیوی جب دکھی اور پریشان ہوتی ہے اسے اپنے شوہر کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ان کی زندگی شوہر سے شروع ہو کر شوہر پہ ہی ختم ہوتی ہے۔ اس لیے بیماری کی حالت میں اپنی بیوی کو کبھی بھی اکیلا نہ چھوڑنا۔ دوسرے نمبر پر کسی غیر مرد کے ساتھ اپنی بیوی کو کبھی اکیلا نہ چھوڑنا۔ ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا کہ کبھی کسی غیر مرد کے ساتھ اپنی بیوی کو اکیلا نہ چھوڑنا، ورنہ تم بعد میں بہت پچھتاؤ گے، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب ایک غیر مرد اور غیر عورت تنہائی میں ملتے ہیں تو ان کے بیچ میں تیسرا شیطان ہوتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ شیطان انسان کو ہر برا کام کرنے کے لیے اکساتا رہتا ہے۔ اس لیے یہ شخص، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی تمہاری ہی بن کر رہے تو کبھی بھی کسی غیر مرد کے ساتھ اپنی بیوی کو اکیلا چھوڑنے کی غلطی نہ کرنا۔ تیسرے نمبر پر اپنی بیوی کی عزت بڑھانے میں کبھی دیر نہ کرنا، کیونکہ جب ساتھ دینے والا ساتھی عورت کا مجازی خدا اپنے گھر والوں کے سامنے اس کی عزت بڑھاتا ہے تو وہ عورت خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین عورت تصور کرتی ہے اور اپنے آپ کو وہ بہت مضبوط سمجھتی ہے۔ ناظرین، اکثر خواتین کی یہ بھی شکایت رہتی ہے کہ ان کے شوہر ان سے محبت نہیں کرتے، ان کے شوہر ان کی کوئی بھی بات نہیں مانتے، تو اپنے شوہروں کو قابو کرنے کے لیے اکثر خواتین جو غلطی کر بیٹھتی ہیں، جو نہ صرف ان کی زندگی تباہ کرتا ہے بلکہ ان کے پورے گھر والوں کی زندگی بھی تباہ کر دیتا ہے۔ اپنے شوہر کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے عامل بابا اور دیگر شعبادہ بازوں کے ہتھے چڑھ جاتی ہیں، اور جہاں سے نہ صرف وہ اپنی عزت بلکہ اپنے خاندان کی عزت کو بھی داؤ پر لگا دیتی ہیں۔ تو ان خواتین کے لیے 9 ایسی باتیں ہیں، اگر وہ اس پر عمل کر لیں گی تو ان کا شوہر ان کی مٹھی میں رہے گا۔ نمبر 1، خواتین کو چاہیے کہ اپنے گھر والوں کے سامنے کبھی اپنے شوہر کی برائی نہ کرے۔ عموماً گھریلو ناچاکیوں کی وجہ سے جب خواتین اپنے گھر والوں سے، یعنی اپنے ماں باپ سے یا بہن بھائیوں سے اپنے شوہر کی کوئی برائی کرتی ہے تو ایسی باتیں شوہر کے دل میں نفرت پیدا کرتی ہیں۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ ایسی خواتین کبھی اپنے شوہر کے دل پر راج نہیں کر سکتی۔ اس لیے خواتین کو چاہیے کہ وہ کبھی بھی اپنے گھر والوں کے سامنے اپنے شوہر کی کوئی برائی نہ کرے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے سامنے آپ کے شوہر کی کوئی برائی کرتا ہے تو اسے ہرگز نہ سنیں اور اسے ایسا کرنے سے منع کریں۔ ایسا کرنے سے شوہر کے دل میں بیوی کی محبت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ نمبر 2، کھانے پینے کے لیے اچھی سے اچھی چیزیں بنائیں۔ اس کے کھانے پینے کا خیال رکھیں، جو چیزیں اس کو کھانے میں پسند ہیں اس کی پسند کی چیزیں بنائیں۔
کیونکہ اگر کسی خاتون کو کھانا بنانا اچھا آتا ہے تو اس بات پر اس کا شوہر فخر کرتا ہے۔ خواتین اگر ان کے لیے اچھا کھانا بنائیں گی تو ان کا موڈ بھی فریش ہوگا اور گھریلو ناچاکیاں بھی پیدا نہیں ہوگی، اور اس طرح شوہر اور بیوی دونوں کے دلوں میں محبت اور زیادہ بڑھے گی۔ نمبر 3، تمام خواتین کو چاہیے کہ وہ ہر بات پر طنز نہ کرے بلکہ ہر بات پر خوش ہونے کی کوشش کرے۔ شوہر اپنی بیوی کی خوشی کے حصول کی خاطر جو بھی کرتا ہے، وہ بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی اس خوشی کو اچھا سمجھے اور اس کی تعریف کرے۔ نمبر 4، خواتین کے لیے یہ نصیحت ہے کہ وہ اپنے شوہر کی پسند ناپسند کا خیال رکھے۔ عموماً ایسا دیکھا جاتا ہے کہ شوہر کو جو بات پسند نہیں ہوتی، اگر وہ خواتین کرتی ہیں تو گھریلو ناچاکیاں ضرور ہوتی ہیں۔ اس لیے خواتین کو اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ان کے شوہر کو کون سی بات اچھی لگتی ہے اور کون سی اچھی نہیں لگتی۔ نمبر 5، مشکل وقت میں ساتھ دینا۔ ناظرین، زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، کبھی اچھے دن تو کبھی برے دن۔ اس لیے سب سے اچھی بیوی وہ ہوتی ہے جو اپنے شوہر کا مشکل وقت میں ساتھ دیتی ہے۔ جب شوہر کی کمائی اچھی ہو تو ہر بیوی ہی ساتھ دینے کے لیے رضامند ہوتی ہے، لیکن جب شوہر پر مشکل وقت آتا ہے، ایسے وقت میں جو بیوی ساتھ دیتی ہے یقیناً وہ شوہر کے دل پر راج کرتی ہے۔ نمبر 6، جو خواتین عموماً یہ شکایت کرتی ہیں کہ ان کے شوہر حضرات دوسری خواتین میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں، تو بیوی کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے بن سور کر رہے۔ شام کو جب شوہر کام سے واپس آئے تو ایسا نہ ہو کہ بکھرے بالوں میلے کپڑوں کے ساتھ ان کا استقبال کرے، اور یہی وہ وجہ ہوتی ہے کہ ان کے شوہر کسی اور لڑکی میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں۔ جو خواتین اپنے شوہر کے لیے بن سور کر رہتی ہیں وہ ان کے دل پر راج کرتے ہیں۔ نمبر 7، خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے گھر والوں کی بہت عزت کرے، اپنے شوہر کے بہن بھائیوں کی، ان کے ماں باپ کی عزت کرے، احترام کرے، ان کی خدمت کرے۔ یہ وہ کام ہوتا ہے جو مرد کے دل کے اندر اپنی بیوی کی قدر، اہمیت، عزت کو بڑھا دیتا ہے۔ نمبر 8، ایک بہت اہم بات جو خواتین اپنا لیں تو اپنے شوہر کو اپنا گرویدہ بنا سکتی، وہ یہ کہ جب ان کا شوہر کبھی مشکل میں ہو، کسی تکلیف میں مبتلا ہو، کسی بیماری میں مبتلا ہو، تو ایسے وقت میں اپنے شوہر کا بھرپور خیال رکھیں، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھیں تاکہ وہ جلد صحت مند ہو جائے۔ نمبر 9، اور اہم بات یہ ہے کہ گھر میں رہتے ہوئے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کبھی کبھار کسی بات پر ناراضگی ہو بھی جاتی ہے، کوئی لڑائی جھگڑا بھی ہو جاتا ہے، تو ایسی کسی بات کو کبھی تیسرے شخص کے ساتھ شیئر نہ کریں، اور اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ اگر گھر میں بچے موجود ہیں تو ان کے سامنے بھی آپس میں اس طرح کی کوئی لڑائی جھگڑے کی بات نہ کریں، کیونکہ اس چیز سے بچوں پر برا اثر پڑتا ہے۔